السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کرنے، باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علی النبی امی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کے رگے جاں سے قریب۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب آپ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، یعنی گناہ کی وجہ سے زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں وہ چاشنی ہے کہ اسے پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس آیت کریمہ میں بندوں کو یہ خطاب دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کر لیا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کل ہمارے درمیان سے جو شب گزری ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب تھی، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ برات کہتے ہیں چھٹکارے کی رات، گناہوں سے پاک ہونے کی رات، توبہ کی رات، اللہ سے مانگنے کی رات، اللہ سے لو لگانے کی رات۔ یہ رات ہم سے گزر چکی، آج اس کا دن شروع ہے، اور سو اتفاق یہ ہے
کہ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب اتنا یاد رکھیں کہ جو لوگ گناہ کر کر کے جری ہو جاتے ہیں پھر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں ہم تو گنہگار ہیں، کیا کریں گے؟ ان کے لیے آیت کریمہ تسلی ہے، اور تسلی نہیں بلکہ تسلی بخش ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ گناہ کر بیٹھے ہو اس رب کے قریب چلے جاؤ، کیونکہ وہ رب تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور بے شک وہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں خود نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس دنیا و ما فیہا، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہے، اس میں سب کچھ آ گیا، سونا چاندی زیورات مال و دولت، سب کچھ پوری دنیا کے اندر، دنیا بھی آ جائے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اگر میرے پاس ایک طرف رکھا جائے، حضور فرما رہے ہیں، اور ایک طرف یہ آیت کریمہ رکھی جائے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک طرف یہ آیت ہو اور دوسری طرف دنیا ہو، دنیا کا سارا مال ہو، میں دنیا اور اس کا مال چھوڑ دوں گا، اس آیت کی طرف چلا جاؤں گا، یعنی میں اسے پسند نہیں کروں گا، میں اس آیت کریمہ کو پسند کروں گا، کیونکہ اس میں جو چاشنی ہے کن کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے، کن کے لیے؟ گنہگاروں کے لیے، کہ گنہگاروں کو فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب چلے جاؤ، توبہ کرو، کیونکہ وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا بے حد مہربان بھی ہے۔ علماء فرماتے اس آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب مشرکین کے سامنے یہ آیت آئی نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو وہ نبی پاک کے پاس تشریف لائے، مشرکین آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ جس دین کی تبلیغ کرتے ہو وہ دین بڑا بے حد پسند ہے ہمیں، اچھا بھی ہے، مگر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے جو بدعمالیاں کی ہے اس کا کفارہ کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو مشرکین نبی پاک کے پاس آئے تھے نا، وہ سارے کے سارے ایسے تھے جس میں سے کچھ تو جلاد تھے جنہوں نے کئی قتل کر ڈالے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو زانی تھے، زنا کر بیٹھے تھے۔ وہ آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ جس دین کی تبلیغ کر رہے ہو نا وہ دین ہمیں پسند ہے، بے حد اچھا دین ہے آپ کا، مگر آپ ہمیں یہ بتائیے جو ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، بدعمالیاں کر بیٹھے ہیں، اس کا کفارہ کیا؟ حضرت جبریل امی یہ آیت لے کر آ گئے، اے محبوب آپ فرما دیں، یعنی رب اس آیت کو اپنے محبوب کے ذریعے کہلوا رہا ہے، کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، کتنی ہے پیاری گفتگو اللہ کو تیری پسند، کتنی ہے گفتگو اللہ کو تیری پسند، یعنی کیا کہا محبوب فرما دو جو تمہارے پاس آئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر تم اے میرے بندو تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس ماحول سے ہم ابھی گزر رہے ہیں نا، یہ ماحول بڑا پرفتن دور ہے، اس پرفتن دور کے اندر ہم جو چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کو بھول جاتے ہیں، اس کی رحمت کو بھول جاتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ ہماری اپنی کمی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں میں اس رب کریم کی بات کر رہا ہوں جس نے بندوں کو پیدا کیا، انسان کو اسی نے پیدا کیا، اور جب انسان بنائے نا اس کے دو گروہ ہوئے، ایک گروہ وہ جو ماننے والا تھا، ایک گروہ وہ جو نہ ماننے والا تھا، یعنی انکاری، اور ماننے والوں میں جو انکاری تھے وہ تو سارے دوزخی کی ہیں، سارے دوزخی ہیں،
جو ماننے والے تھے ان میں بھی دو گروہ ہیں، ایک فرما بردار، ایک نافرمان۔ پہلے انسان بنائے اور انسانوں میں دو گروہ ہوئے، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ماننے والوں میں دو گروہ ہوئے، ایک فرما بردار، ایک نافرمان۔ فرما بردار کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا اور نافرمانوں کو ڈرایا، قبر سے، عذابات سے، ہولناکیوں سے، حشر و قیامت کی تمام باتوں سے ڈرایا گیا اور کہا گیا ڈرو ان تمام چیزوں سے اور آ جاؤ فرما برداروں کی لسٹ میں۔ نافرمانوں کو ڈرایا گیا۔ مگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے نا تو قرآن و حدیث کے اندر نافرمانوں کو مایوس نہیں کیا گیا، مایوس نہیں کیا گیا، ڈرایا نہیں، ڈرایا گیا ضرور ہے مگر مایوس نہیں کیا گیا۔ ہر جگہ بخشش کے پروانے ہیں اور انہیں خوشخبریاں دی گئی ہے رحمت کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 رحمتیں، کتنی؟ 99۔ اور ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جو 99 حصے ہوئے ہیں نا، اس ایک رحمت کا حصہ دنیا کو دیا گیا، باقی سارے یعنی 98 یوں سمجھے قیامت کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں، قیامت کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ صرف ایک حصہ دنیا پہ ڈالا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ راستے میں جا رہا ہوں، میں نے دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا ہے اور راستے میں اگر کوئی جائے گا تو اسے ٹھوکر لگے گی یا گاڑی اس سے ٹکرائے گی تو ہو سکتا ہے کسی کو چوٹ آئے، گر جائے، مر جائے یا پھٹ جائے سر۔ تو اس راستے سے تکلیف دہ چیز کو جو میں نے ہٹایا، پکڑ کے سائڈ پہ کیا، یہ رحم جو میرے دل میں پیدا ہوا نا، یہ اسی ایک حصے کا صدقہ ہے، ایک حصے کا صدقہ۔ اسی طرح آپ بازار میں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے کپڑے پھٹے ہیں، آپ کو رحم آ گیا، آپ کو رحم آ گیا اور اسی رحم پر آپ نے اس کو کپڑے دلا دیے۔ یہ جو رحم آپ کے دل میں پیدا ہوا اور آپ نے جیسے اسے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یار یہ کپڑے بنا ہے، آپ نے اسے جو کپڑے دلائے نا، یہ رحم جو آپ کے دل میں پیدا ہوا یہ اسی ایک حصے کا صدقہ ہے۔ کوئی کسی کو مار رہا تھا، آپ نے اس سے جھگڑے سے چھڑایا، آپ کے دل میں رحم آ گیا اور آپ اس کے درمیان میں پڑھ کے دونوں کو محبت کے ساتھ ملایا۔ یہ جو آپ کے دل میں آیا رحم، یہ بھی اسی رحم کا حصہ ہے۔ الغرض علماء فرماتے ماں جو اپنے بچے پر اتنا شفقتیں کرتی ہے، یہ اسی ایک حصے کا صدقہ۔ اب آپ مجھے بتائیے جب ایک رحم کے حصے کا یہ عالم ہے تو جو 58 رحمتیں قیامت کے لیے چھوڑی گئی ہے، اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم وحدانیت والے اور رسالت والے، کل قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت ہمیں میسر ہوگی، تو یہ جملہ کوئی تقیہ والا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جس کی ایک رحمت کا یہ عالم ہے کہ آج پوری دنیا ایک دوسرے پر رحم کر رہی ہے، تو اس کی 58 رحمتیں جو قیامت کے لیے چھوڑ دی گئی ہے، انشاءاللہ رب سے کبھی امید ہے کہ اس رحمت سے ہم بھی مستفیض ہو کے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی وہ رب اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا رحیم ہے، لہذا جو گناہوں پر جری ہو چکے ہیں نا، وہ اگر سمجھ جائے اس بات کو سمجھ جائے تو وہ رب کے قریب میں آ جائے اور آ کر اس سے توبہ کر لے۔ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کل تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک رہے گا۔ فائدہ اسی میں ہے کہ جو گناہ آپ کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اکثر مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میٹھی رحمت اللہ علیہ کے شہزادے علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ بڑے سیاسی آدمی تھے، جب بھی خطاب کرتے تھے نا اس آیت کو اپنا موضوع ضرور بناتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے تمہیں ہو کیا گیا، اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے کیوں ہو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بلند تم رہو گے، غالب تم رہو گے، کبھی قریب تو آؤ اس کے جو کر لیا ہے۔ اگر جواری تھے آپ آؤ تو صحیح قریب۔ دنیا نے دیکھا اس دنیا کا حال، آپ ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیں، آپ پڑھے تو صحیح۔ ایک شرابی اگر صرف قرآن کا ورق اٹھا کے چوم لے، چوم کے ایک جگہ رکھ دے، دوسری صبح کے ہوتے ہوتے اللہ اسے بایزید بستامی بنا دیتا۔
بڑا بڑا، یعنی آپ دیکھتے چلے جائیں ایک سادات کی عزت کے خاطر، ایک سادات کی عزت کے خاطر جب آپ نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں جو آیا ہے وہ سید زادے ہیں، آپ نے ان کی عزت کے خاطر خود زمین پر لیٹ گئے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، دوسرے دن وقت کا ولی بنا دیا۔ ایک زانیہ عورت جس نے پوری زندگی بدکاری کی تھی، بدکاری کی تھی، اور اس دن بھی بدکاری کر کے آ رہی تھی، بدکاری کر کے آ رہی تھی۔ یہ روایت صرف سنیوں نے نہیں لکھی ہے، یہ روایت تو اہل حدیثوں نے بھی لکھی ہے، یہ روایت تو غیر مقلدوں نے بھی لکھی ہے، یہ روایت تو وہابیوں نے بھی لکھی ہے، یہ روایت تو جماعت اسلامی نے بھی مجبور ہو کے لکھی ہے۔ وہ عورت آ رہی تھی، آتے آتے، اور لکھی کیوں ہے؟ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے آئی۔ اس نے دیکھا ایک کتا بلبلا رہا ہے، ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، اس سے پانی پینا تھا، اور کنواں تھا قریب میں مگر پانی نیچے تک تھا، وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ عورت جو اپنا کام پورا کر کے آ رہی تھی، زانی عورت تھی، آئی، اس نے دیکھا کہ کتا بلبلا رہا ہے، کانپ رہا ہے، سانسیں پھول کے لے رہا ہے، اسے سخت پیاس لگی ہے، تو اس نے اپنا دوپٹہ نکالا، کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈال کر اس دوپٹے کو بھگایا، بھگو کر اوپر کھینچا، اور جب دوپٹہ بھگ گیا تو اس سے پانی نچوڑا، اور نچوڑ کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس عورت کو اللہ نے بخش دیا، ہے نا، اس عورت کو بخش دیا۔ اس روایت کے بعد بحیثیت اہل سنت میرا بھی سوال ہے، جب اس روایت سے آپ نے یہ لکھا کہ اللہ نے اس کی اس ادا سے جو اس نے رحم کیا جانوروں پر اسے بخش دیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نبی پاک کی ولادت پر ابو لہب نے ایک انگلی سے اشارہ کیا اور کر کے اپنی لونڈی، اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا، اگر ہر پیر کو اسے پانی دیا جاتا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ مگر اس روایت میں ایسا تھا، ویسا تھا، ایسا ہے، ویسا تھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا، یہ عشق و بغض کی کمی ہے۔ اگر عشق ہوتا تو یہ جملے نہ ہوتے۔ جب وہ اللہ اس عورت کو اس رحم پہ بخش سکتا ہے تو اپنے حبیب کی ولادت پر ابو لہب کے اشارے کرنے پر اگر اسی انگلی سے اسے پانی دے دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین، جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت للعالمین ہی ہے، ہر جگہ۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہے، مگر اس میں عظیم نعمت نبی پاک کی ذات ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے، ہر جگہ، قبر و حشر و قیامت کے دن وہی ذات ہمیں کل بھی کام آنی تھی، آج بھی کام آنی اور قیامت تک کام آئے گی۔ مگر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ تو ہم یہ جو انگوٹھے چوم رہے ہیں، ہم جو نبی پاک کے عشق میں جھوم رہے ہیں، یہ ہم بس اسی امید سے کہ بس رب کی رحمت جلال میں آ جائے، رب کی رحمت جوش میں آ جائے، یہی ادا رب کو پسند آئے بخشے جائیں، یہی ادا رب کو پسند آ جائیں بخشے جائیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، کوئی ایک کام ایسا کر دو جو آپ کے اور رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو اور رب کی رضا بھی اس میں شامل ہو، کبھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کو بخش دیا کرتا ہے، پنو قلب کی بکریوں کی بال کی مانند جو بخشی سے کر دے۔ حالانکہ ہم خود جانتے ہم کتنے گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اتنے گناہوں کے باوجود جو روزی نہ روکتا ہو اس کی رحمت کتنی وسیع ہوگی۔ اگر وہ روکنا چاہے، آپ بڑی بڑی عمارتوں میں چلے جائیں، آفیسوں میں چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھوکریں کھاتے پھرے ہوگے۔ اگر رحمت بند ہو گئی، یہ اسی رحمت کا حصہ کہ اتنے گناہ کے باوجود، اس کی نافرمانیوں کے باوجود کھا بھی رہے، پی بھی رہے، آرام سے سو بھی رہے، اگر وہ نظر کرم اور نظر رحمت ہٹا دے تو یاد رکھنا کسی کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی توفیق کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ وہ رب اتنا کریم ہے، اور ہم تو اپنی قسمت پر ناز کر۔ ایک شخص آیا تھا، بوڑھا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا، آیا حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ، پوری زندگی حد شکنی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، کیا میری بخشش ممکن ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے؟ کہاں؟ کہا میری رسالت کا؟ کہاں؟ حضور نے فرمایا جا اللہ نے تجھے بخش دیا،
اللہ نے تجھے بخش دیا. یہ دین ہے, یہ اتنا بہترین دین ہے کہ اگر اسے کوئی سمجھ جائے نا اس آیت کریمہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو کل کی رات جس نے غفلت میں گزاری وہ افسوس کرے. اور جنہوں نے رب سے کچھ بھی مانگ لیا, کیونکہ اس کی بارگاہ میں 2 آنسو کافی ہے. وہ کہتے ہیں ندامت, 2 آنسو گرا کے رو لینا اور رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آ جانا. کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ابھی مسجدوں میں ہاتھ اٹھانا بھی لوگوں کو عیب لگ رہا ہے. دنیا دار کے سامنے قرض لیں گے. قرض کیا, قرض تو چلو ایک جائز صورت بھی ہے, جائز چیز بھی ہے, دینے والے کو ثواب ہے, لینے والا اگر ٹائم پہ دے دے تو اسے بھی ثواب ہے. مگر سود لینے میں جو قوم نہ شرماتی ہو وہ قوم آج ہاتھ اٹھانے میں شرماتی ہے. دیکھ لے گا تو یہ کہے گا یہ دعا مانگ رہا ہے. یہ افسوس ہے, یہ افسوس کی بات ہے. یعنی جو قوم رب سے بھی دور ہو جائے. انگریزوں نے اپنی فکری انداز سے تسلط کر دی کہ مسجد میں بیٹھ کر ایک سوئی کے ساتھ دعا مانگنے میں بھی شرم آتی ہے. تو جو قوم دعا مانگنے میں بھی شرماتی ہو اور یہ سوچتی ہو کوئی مجھے دیکھے گا, میرا دوست دیکھ لے گا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں, تو یاد رکھنا کچھ نہیں ہوگا. یعنی یہ قوم پہ بچھڑ چکی, یا اس قوم کی کبھی ترقی ممکن نہیں ہے. ہاں مانگے اسی رب سے مانگے جس نے آپ کو پیدا کیا, جو روزی دے رہا ہے اسی سے مانگے, وہی آپ کو دے گا, وہی آپ کے گناہ کو بخشے گا, وہی آپ کے گھر کے سارے معاملات ٹھیک کرے گا, آپ کی ساری پریشانی وہی ٹھیک کرے گا جس کی آپ عبادت. ہاں جو کچھ ہو چکا, علامہ خادم حسین رضوی اکثر کہتے تھے ہم فخر کرتے ہیں بس اس بات پر, گنہگار ضرور ہے, غدار نہیں ہے. ہم نے نہ صحابہ کی گستاخیاں کی ہے نہ اہل بیت کی ہے. ہم نے نبی پاک کو گھٹایا ہے, جتنی رب نے شان دی تھی مان رہے ہیں, اور اس سے بھی آگے بس مان رہے ہیں. حضور تھے بس. ہم نے کبھی نبی پاک کی شان کے بارے میں, انبیاء کی شان کے بارے میں, صحابہ کی شان کے بارے میں, اہل بیت کی شان کے بارے میں ایک لفظ نہیں. ہاں گنہگار تھے, مگر جو گنہگار گناہ کر کے جری ہوگا اور یہ کہے گا میں نے کیا, میں جوا کھیلتا ہوں, میں ڈرگس پیتا ہوں, اور دادا گیری کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا سینہ ٹھوک کے اگر یہ جملہ بولے گا نا, یاد رکھنا اس کی بخشش ممکن نہیں ہے. مگر جو یہ کہے گا ہاں یار نماز فرض تھی چھوٹ چکی ہے, افسوس ہے اس بات پر, اس کی بخشش ممکن ہے. یاد رکھنا یہ جملہ, اس کی بخشش ممکن ہے. رو کے کہے گا واقعی میں جانتا ہوں روزے فرض تھے, تمام چیزیں فرض تھی, میں غافل رہا, میں توبہ کرتا ہوں, رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. یہ عاجزانہ جو ادا ہے نا, یہ بخشش کے لیے کافی ہے. مگر تکبرانہ انداز جو آج کل جری ہو چکا ہے, سود لینا بھی سود نہیں سمجھا جاتا, جوئے کھیلنے کو بھی جوا نہیں سمجھا جاتا. یہ جو گناہ جری انداز میں کیے جاتے ہیں اور لوگ ٹھوک کر کہہ رہے ہیں ہاں میں نے کیا, یاد رکھنا اس کی بخشش ممکن نہیں ہے. گناہ کبھی سینہ ٹھوک کے نہیں کیا جاتا. ہو چکا ہے شرمندہ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, اس کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو بخشنے والا ہے, اور بخشنے والا بڑا مہربان ہے, وہ ستار بھی ہے. وہ تو قیامت کے دن جب بلائے گا امین, تو بعض افراد تو وہ ہوں گے جن کو تنہائی میں بلائے گا, تنہائی میں بلائے گا. اس کے دفتر بھرے پڑے ہوں گے گناہوں سے, مگر سارے دفتر ایک پلے میں ہوں گے اور اس کا کلمہ ایک پلے میں ہوگا. وہ کلمہ طیب سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گا, سارے گناہوں پر. یہ ساری تنہائی میں باتیں ہوگی. وہ پوچھے گا بھی بندہ اے مولا تنہائی میں حساب کتاب کیوں؟ رب کہے گا جب میں نے تیرے دنیا میں عیب چھپائے تو قیامت میں بھی چھپا دی ہے. تو کہا یہ ایک چٹھی میں ہے کیا؟ کہا کلمہ شہادت, جو تو نے گواہی دی تھی نا میری وحدانیت کی, میرے محبوب کی رسالت کی, یہ وہ چٹھی ہے جو سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گی. تو گنہگار کی بخشش ممکن ہے مگر غدار کی نہیں. اللہ تعالی ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو وفادار بنائے, نبی پاک کا سچا غلام بنا, اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, اس کی رحمت سے مستفیض ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ کل تو آپ نے دل کھول کر جھولی میں ڈالا تھا, آج پھر جمعہ ہے,